آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، جس ملک کے اندر وکلا کو جا کے عدالتوں کے اندر یہ بیان دینا پڑ جائے کہ مجھے تحفظ چاہیے، وہ تحفظ کسی اغوا کار سے نہیں، کسی ڈکیت سے نہیں، کسی چور سے نہیں، کسی ڈاکو سے نہیں، بلکہ وہ تحفظ مجھے میری پولیس سے چاہیے. کہ میری پولیس جو ہے، جو اس ملک کی پولیس ہے، وہ میرے گھر کے اندر گھستی ہے اور میرے 5 سال کے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جس ملک کے اندر وکلا کو یہاں تک جانا پڑ جائے، اور صرف وکیل ہی نہیں، معروف وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں ممبر قومی اسمبلی بھی ہو اور اسے جا کے تحفظ مانگنا پڑے اور جواباً اسے یہ بھی معلوم کرنا پڑے کہ میں جہاں پہ جا کے ایف آئی آر درج کروا رہا ہوں وہ تھانہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ شیر افضل خان مروت کہتے ہیں میں نے درخواست دائر کی تھی ریٹ پٹیشن اسلام آباد میں ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے خلاف کہ میرے گھر میں ڈاکہ زنی انہوں نے کرنے کی کوشش کی 18 فروری کی صبح 1:30 بجے کے لگ بھگ. سی ٹی ڈی اہلکار آئے 2 درجن کے قریب، میرے گھر میں زبردستی گھسے، میرے گھر کے دروازے توڑے، میرے 5 سال کے بچے بہرام کو نیند سے اٹھایا، اغوا کرنے کی دھمکی دی، میرا لیپ ٹاپ اٹھانے، 60 سال کے شیر غازی کو اغوا کرنے کے حوالے سے میں نے ایف آئی آر کی درخواست دی. پولیس نے اپنے افسران کے خلاف پرچہ کاٹنے سے انکار کر دیا. اس پر میں ہائی کورٹ میں آیا اور ہائی کورٹ میں اپنی جو ویڈیو ہے، جو سی سی ٹی وی مناظر ہیں، وہ انہیں دکھائے. اس واردات کے جو جرائم آئی جی اسلام آباد نے کیے ہیں ان کی سزا جو ہے وہ عمر قید بنتی ہے. یہ ان کی طرف سے بات کی گئی. پاکستان کے شہریوں اور بالخصوص اسلام آباد کے علاقے جیسے پوش سیکٹر میں وہ کہتے ہیں کہ خود میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، منتخب ایم این اے ہوں، لیکن جس دہشت گردانہ طریقے سے پولیس نے یہ ارتکاب جرم کیا اس میں عدالت نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور حکم صادر کیا ہے کہ اگر میرا سامان مجھے واپس نہیں ملتا تو پھر پولیس کے اعلیٰ مقام کے جو آفیسرز ہیں، جس میں ایس ایس پی ہے، سی ٹی ڈی ایس ایس پی ہے، وہ عدالت میں خود پیش ہوں گے. اور ساتھ ہی پرچہ درج نہ کرنے پہ ایس ایچ او مارگلہ کو کل 10 بجے عدالت میں طلب کیا گیا، یعنی آج کے دن انہیں عدالت میں طلب کیا گیا تھا. اور آج کے دن اس کے اوپر دوبارہ سماعت بھی ہوئی اور ان سے باز پرس کی گئی ہے کہ بتائیے کہ کیوں ان کے گھر میں گھسے ہیں. جو ممبر قومی اسمبلی ہے، اگر اس طریقے سے باوردی اہلکار گھر میں گھسیں گے، ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں پہ امن و امان کس طریقے سے قائم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جرت اب اتنی ہو چکی ہے کہ میرے گھر میں گھس کے انہوں نے لیپ ٹاپ بھی چوری کیا. میں کل پہلی دفعہ گھر گیا تو پتا چلا کہ میری گھڑی جو ہے وہ بھی اڑا لی گئی ہے، پرفیوم بھی اڑا لیے گئے ہیں، یہ ساتھ اٹھا کے لے گئے. کارروائی کل یہ چلائی گئی تھی. آئی جی صاحب جو کہہ رہے تھے یہ جرائم ہے اور آپ کے ماتحت جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو یہ بھگتنا ہوگا. وہی کہتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کچھ ہوا یا میں اسلام آباد سے اغوا ہوا تو اس کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد کے اوپر ہوگی، کیونکہ یہ واضح طور پہ اٹیمپٹ کر چکا ہے اور میں اس معاملے کو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جب برسر اقتدار آ جائیں گے ان تمام معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز میں عدالت کی کارروائی جو ہے اس میں انشاءاللہ ان کیسز کی پیروی کے لیے میں بھی عدالت کے اندر معاونت کروں گا، کیونکہ وہ کیسز میں نے ظاہر کیے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ جو تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے، وہ ہمارے ہار گئے، 14,000 کے زیادہ ووٹوں سے جیتے ہوئے بھی ہار گئے. فارم 47 میں جعل سازی کر کے ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی. وہ کہتے ہیں مقدمات ہمارے فکس ہوتے ہیں اور وہ دوسری جانب سے پیش نہ ہونے پہ بھی وہ اس میں تعویلیں دیکھنے میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، دعائے خیر کی جائے گی. کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ وہ انہوں نے پھر پی ڈی ایم کے فارمولے کے اوپر بات کی. میں نے کل کے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی رفیق رجوانہ صاحب سے. میں نے کہا جی یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے نشستوں کی، ان بندر بانٹ کی نشستوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لفظ غلط استعمال کیا ہے. یہ آئینی و قانونی طور پہ اختیار ہے اور یہ ان کا حق بنتا ہے جو انہیں نشستیں مل رہی ہیں. میں نے اس کے اندر توجہ یہ رکھی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی فلاں جگہ کی گورنرشپ مانگ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اسپیکرشپ مانگ رہی ہے، پی پی پھر چیئرمین سینٹ مانگ رہی ہے، ایم کیو ایم گورنرشپ مانگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کے اوپر شیر افضل خان مروت کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جو سیکرٹری ہے اور سیکرٹری ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو کافی دفعہ ایکسٹینشن دی گئی ہے اور اب پھر انہیں دی جانے کی توقعات ہیں. وہ کہتے ہیں 11 مرتبہ ایکسٹینشن کسے ملتی ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اوپر بھی باتیں ہونی چاہیے. ان کے بارے میں یہ علم ہوا کہ انہوں نے انتہائی ناجائز بھرتیاں کی قومی اسمبلی کے اندر، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے احتساب قومی اسمبلی کے سیکرٹری ایڈمن اور قومی اسمبلی کے سیکرٹری کا ہونا چاہیے جو انہوں نے ناجائز بھرتیاں کی.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آنے سے پہلے سب سے پہلا احتساب ان کا کروں گا اور ان کے حوالے سے جتنے بھی تحفظات ہیں یا جتنے بھی خدشات ہیں یا جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ سامنے لے کے آؤں گا۔ افسران کی قحط ہو گئی ہے کہ 11ویں دفعہ آپ کسی کو سیکرٹری کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی تنخواہوں کی مد میں وہ پہلے ہی لے چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیئر ٹیکر پالیسی جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھ سکتی ہے صرف انتہائی کمپلیننگ یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کسی شخص کو ایک دفعہ کانٹریکٹ پہ آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ری ایکسٹینشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قدغن ہے، علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 11ویں دفعہ اگر کسی سیکرٹری کو اس طریقے سے اور سیکرٹری ایڈمن کو جو ڈی ایم جی آفیسر ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا انکاؤنٹر جو ہوا وہ بھی ایسے لوگوں سے ہوا جو قانون سازی کر رہے ہیں، خود قانون کے منافی ہیں، یہ اپنے مناسب مقامات پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اور اگر امیدوار حکومت بناتے ہیں تو ان کے نمبر پورے ہونے چاہیے۔ ہم ان کو ایوان کے اندر ویلکم کریں گے، مبارکباد بھی دیں گے، ہمارے نمبر تو پورے ہیں، بس یہ جو انہوں نے کہتے ہیں کہ فارم 47 کے اندر جلد بازی کر کے ہمارے نمبر چھینے، یہ ہمیں واپس کر دیں۔ اگر تھوڑی سی شرم و حیا ہے، وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی آنکھوں میں اگر رتی بھر ضمیر بھی اس وقت باقی ہے نا تو وہ ایک ایسی نشست سے بیٹھے ہیں جو ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ ان کو علم ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ لاہور کی ہارے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بات کی کہ مریم نواز جو نامینیٹ ہو چکی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، وہ بھی اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ 80 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ انہوں نے چوری کی ہیں۔ انہوں نے اچھا ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے فارم 45 اور 47 کی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے 45 پرانے زمانے میں وہ تبدیل ہوا کرتے تھے، لیکن اب فارم 47 تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 بیسک ہوتا ہے، آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کی بنا کے اوپر فارم 47 بننا ہوتا ہے۔ تو پہلے اس کے اندر ریگنگ ہوتی تھی، ٹیمپرنگ اس کے اندر ہوتی تھی، لیکن اب کی بار کیا ہوا ہے کہ فارم 45 میں ٹیمپرنگ کرنے کی بجائے انہوں نے کلی طور پہ فارم 47 میں ٹیمپر کر دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرپرائز بھی دے سکتی ہے، لیکن میرا وہ سوال ابھی بھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی سے جو ابھی منتخب ہوئے ہیں، ان کے ماہر قوانین سے، کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ سادہ انگلی کے ساتھ کچھ بھی نہیں نکلے گا، گھی نہیں نکلے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو جب معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کا انتخابی نشان چھین لیا تھا، آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو پھر اس صورت کے اندر آپ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ میں شخصیت کی بات نہیں کر رہا، صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایسی پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد کر رہے ہیں کہ جن کے سربراہ جو جیتے ہوئے ہیں وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں جیتے ہوئے، وہ آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے ہیں۔ اب جو بتایا جا رہا ہے کہ 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے جو سیکشن ہے 94، اس کے تحت کسی بھی ایسی پارٹی میں شمولیت ہو سکتی ہے جس پارٹی کا اپنا امیدوار ہو، اپنا اس کے پاس انتخابی نشان موجود ہو۔ انتخابی نشان تو موجود ہے سنی اتحاد کونسل کے پاس گھوڑے کا، لیکن گھوڑے کے نشان کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا نہیں لڑے ہوئے، وہ لڑے ہوئے مینار کے نشان کے اوپر، گھوڑے کا نشان انہوں نے نہیں لیا تھا۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں، احمد اویسا بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ مشکلات تو پیش آ سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے اور کس کے لیے کتنی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔